ہر چیز کی طرح دعائیں مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھٹک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون سے طریقے ہیں وہ؟ استغفار۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منزل ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو دل کی رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے ہمیشہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ اجر دوں گا۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے جبکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں نا، دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے، تب ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی فریاد سنانے والا کہ میں اسے سنوں؟ ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ دعاؤں کی قبولیت کا پانچواں طریقہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو منانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو مجھے اللہ نے خود قبولیت کے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعے کے دن مسلسل دعا کرنا، یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ یقین رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوں گی۔